بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نون گتنے کی دو قسمیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نون گتنے کے پڑھتے وقت کافی مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں پر نون گتنے کو پڑھنا ضروری ہے، کہاں پر نون گتنے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور پھر جب نون گتنے کو چھوڑا جائے گا تو اس کے بعد والے جو حروف آئیں گے، الف ہوگا یا جو دوسرا ساکن حرف ہوگا، ان کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نون گتنے کی دو اقسام سمجھائیں گے کہ آپ جب ان دو اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو قرآن میں جہاں کہیں بھی نون گتنے کا استعمال ہوا ہے، آپ کے لیے ان تمام اقسام کو، ان تمام جگہوں کو پڑھنا انتہائی آسان اور سہل ہو جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جان لینا ہے کہ جو نون گتنی ہوتا ہے یہ آتا کہاں پر ہے۔ تو نون گتنی وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیشنی تنوین ہو، اور تنوین کے بعد والا جو حرف ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیان میں گر جاتا ہے، یعنی جب دو الفاظ آپس میں مل رہے ہوں اور جو دوسرے لفظ کا پہلا حرف اگر حمزہ وصلی ہے تو وہ درمیان میں آ رہا ہوگا، اس وجہ سے وہ گر جائے گا۔ تو نون گتنی وہاں پر آتا ہے کہ حمزہ وصلی کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو چونکہ یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش والا حرف ہے یہ والا بھی ساکن ہو جائے گا، کیونکہ رن، رین، رن جس طرح کے را کے اوپر اگر دو زبر ہے تو نذیر رن ہوگا، تو ایک نون ساکن یہاں پر جمع ہو گیا، اور ایک ساکن آگے والا جو الف کے بعد والا حرف ہے وہ جمع ہوں گے، تو یہاں پر دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ تو دونوں ساکنوں کو ایک ساتھ پڑھنا یہ عربی کے اندر محال ہے، ناممکن ہے۔ اس وجہ سے قاعدہ اور رول یہ ہے کہ جو پہلا ساکن ہے یعنی نون ساکن جو تنوین کا نون ہے اس کو زیر دے دی جاتی ہے، چونکہ عربی میں جب بھی کسی ساکن کو کوئی حرکت دی جاتی ہے تو اس کو زیر کی حرکت دی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو زیر کی حرکت ہے یہ اس تنوین کو دی گئی ہے، اور تنوین کا جو نون ہے اس کو دے کر اس کو علیحدہ سے ایک چھوٹا سا نون لکھا گیا ہے، تاکہ اس سے ایک تو پڑھنے والے کو آسانی ہو، یعنی وہ نون گتنی ہی پڑھے، اور دوسرا یہ بھی وہاں پر کلیئر ہو کہ یہ جو نون گتنی آیا ہے یہ عارضی طور پر آیا ہے، یعنی یہ اسی طرح سے شروع میں نہیں تھا، یہ کسی عارض کی وجہ سے آیا ہے، کوئی قاعدہ اور رول اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تو آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ نون گتنی آتا کیوں ہے، کہاں پر آتا ہے۔ اب دوسری بات، کیا ہر وقت نون گتنی کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے بعض جگہوں پر نون گتنی کو پڑھنا ضروری ہے اور بعض جگہوں پر نون گتنی کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ نون گتنی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ جب کسی آیت کے ختم ہونے کے بعد یا کسی علامت وقف کے بعد نون گتنی آ رہا ہو، جس طرح کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نذیرہ ہے اس کے بعد یہ آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے فوراً بعد یہ نون گتنی آ رہا ہے الذی سے پہلے، تو یہ آیت کے ختم ہونے کے بعد ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیجئے آیت یہاں پر ختم ہو رہی ہے اور اس کے فوراً بعد یہ نون گتنی ہے۔ تو اگر تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ نون گتنی وہ آیت کے ختم ہونے کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر اس نون گتنی کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو گئی نون گتنی کی پہلی قسم۔ نون گتنی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر نون گتنی درمیان آیت میں ہو، یعنی آیت کے ختم ہونے کے بعد نہ ہو، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے یہ جو نون گتنی ہے یہ رجلو کے بعد ہے، اور رجلو کے بعد کوئی آیت کے ختم ہونے یا وقف کی علامت نہیں ہے، اور اس کے فوراً بعد نون گتنی ہے اور اس کے نون گتنی کے بعد دوسرا لفظ ہے۔ تو ایسی جگہوں پر اسی طرح یہاں پر آپ نیچے آ جائیے، یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی درمیان میں ہے، آیت کے ختم ہونے کے بعد نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسی سچویشن میں اور ایسی تمام جگہوں پر جو قرآن میں ہیں وہاں پر نون گتنی کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے سمپلی نون گتنی کی یہ دونوں اقسام کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب یہ دونوں اقسام آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کہاں پر نون گتنی پڑھیں گے اور کہاں پر نون گتنی کو نہیں پڑھیں گے۔ اب جو پہلی قسم ہے وہ تھوڑی تفصیلاً ہے، اس میں تفصیل ہے، آئیے اس تفصیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے کہ جہاں پر نون گتنی کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، تو یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نون گتنی کو نہیں پڑھنا تو آپ اس وقت نہیں پڑھیں گے جب آپ یہاں پر وقف کریں گے۔ تو مثال کے طور پر یہاں پر ہوگا للعالمین نذیرا، یہاں پر میں نے آیت کے اوپر وقف کیا،
اب جو نیکسٹ ہوگا نا یہ میں نون قطنی کو نہیں پڑھوں گا. یہاں پر میں شروع کروں گا الذی لہ ملک السماوات والارض. اسی طرح نیچے آ جائیے الا نفورا. یہاں پر وقف کیا، آیت کے اوپر رکا میں. اب جو نیکسٹ آیت میں شروع کروں گا یہ نستکبارن نہیں پڑھوں. یہ بہت سے لوگ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ایک تو وقف بھی کر لیتے ہیں اور پھر نون قطنی کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے جب وقف کر لیا آیت کے اوپر پھر آپ نے نون قطنی کو نہیں پڑھنا، اس کو پڑھیں گے استکبارن فی الارض. تو امید ہے کہ یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ جب آیت کے اوپر رکیں گے وقف کریں گے تو نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے. اب سب سے بڑی مشکل جو لوگوں کو یہاں پر پیش آتی ہے وہ یہ کہ جب آیت کے اوپر وہ رکتے ہیں تو اس کے بعد نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اس کے بعد والا جو خالی الف ہوتا ہے تو اس کے اوپر کون سی حرکت پڑھیں گے؟ آیا اس کو پڑھیں گے یا چھوڑیں گے؟ تو اس کا قاعدہ اب آپ غور سے سنیے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. جب آپ اس نون قطنی کو نہیں پڑھتے وقف کے بعد تو اس کے بعد جو خالی الف ہوتا ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی. اس کا کیا قاعدہ ہے؟ تو دیکھیے کئی جگہوں پر زبر بھی آتا ہے، کئی جگہوں پر زیر آتی ہے اور کئی جگہوں پر پیش آتی ہے. زبر کہاں کہاں پر آتی ہے؟ یہ سب سے پہلی قاعدے کی شک آپ ذہن میں رکھیں کہ زبر اس وقت آئے گی کہ جب اس خالی الف کے بعد والا حرف اگر لام ہے. خالی الف کے بعد والا حرف لام ہے، آپ نے اور کوئی چیز نہیں دیکھنی، زبر ہے اس کے اوپر زیر ہے، پیش ہے یا وہ ساکن ہے، آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ لام ہے یا نہیں. اگر تو دوسرا حرف لام ہے جس طرح کہ اس مثال میں ہے تو آپ نے خالی الف کے اوپر زبر پڑھ دینی ہے. ٹھیک ہے. الذی، اسی طرح الذین آتا ہے بعض مقامات پر تو وہاں پر بھی لام ہوتا ہے تو اس کے بھی آپ نے زبر پڑھنی ہے. اس طرح التی ہے تو وہاں پر بھی آپ نے زبر پڑھ لینی ہے. تو خالی الف کے قاعدے کی شک نمبر اول یہ ہو گئی کہ اگر خالی الف کے بعد لام ہے تو آپ نے زبر پڑھ لینی ہے. دوسری شک یہ ہے کہ خالی الف کے بعد والا جو حرف ہے وہ لام نہیں ہے، وہ کوئی اور حرف ہے. تو اس صورت میں پھر تفصیل ہے، دیکھیں گے کہ اس حرف کے بعد وہ جو آگے والا حرف آتا ہے اس کے اوپر زیر ہے، زبر ہے یا پیش ہے. ٹھیک ہے. جب خالی الف کے بعد لام نہیں ہوگا تو جو دوسرا حرف ہوگا نا تو وہ ساکن ہوگا. تو ہم نے دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے حرف کو دیکھنا ہے. اگر تو تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے تو اس صورت میں اس خالی الف کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے. اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا اس کے نیچے زیر ہے تو خالی الف کے نیچے زیر آئے گی. سمجھ میں آ گیا؟ زبر نہیں آئے گی اگر زبر ہے تیسرے حرف کے اوپر. اگر زبر ہے تب بھی زیر، اگر زیر ہے تب بھی زیر. مثال کے طور پر یہاں پر پڑھیں گے الا نفورا استکبارا فی الارض. تو یہاں پر ہم استکبارا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حرف ہے وہ لام نہیں، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے بھی زیر آئے گی. اگر یہاں پر اس کے اوپر زبر ہوتا تو یہاں پر بھی زیر ہی آتی، زبر نہ آتا. تو امید ہے کہ یہ دوسری شک آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ زیر اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب جو تیسرا حرف ہے اس کے نیچے زیر یا اس کے اوپر زبر ہو. تیسری شک اس قاعدے کی یہ ہے کہ اگر جو دوسرا حرف ہے وہ لام نہیں، وہ ساکن ہے، اور جو تیسرا حرف ہے اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اس صورت میں جو خالی الف ہے اس کے اوپر بھی پیش آئے گی. مثال کے طور پر وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام. تو یہاں پر ہم ادخلو پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو تیسرا حرف خواہ ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے. تو خالی الف کو پڑھنے کا جو قاعدہ ہے اس کی تین شکیں ہیں. زبر اس وقت آتا ہے جب دوسرا حرف لام ہو، زیر اس وقت آتی ہے جب دوسرا حرف لام نہ ہو، تیسرے حرف کے اوپر زبر یا اس کے نیچے زیر ہو، پیش اس وقت آتی ہے جب تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو. اسی طرح یہ نیچے آ جائیے، یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یہاں پر السماء کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جو پہلی شک تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر الف کے بعد لام ہے تو اس صورت میں الف کے اوپر ہمیشہ زبر ہی پڑھا جائے گا. تو یہاں پر ہوگا السماء منفطر به. تو امید ہے کہ خالی الف کے پڑھنے کا جو قاعدہ ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اچھا، یہ تھی نون قطنی کی پہلی قسم کہ جب نون قطنی آیت کے ختم ہونے کے بعد آئے اور جہاں پر نون قطنی کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. اب نون قطنی کی دوسری قسم کی مثالوں کی تلاوت کر لیتے ہیں جہاں پر نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ رجل افترى، رجل افترى. دوسری مثال
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. تو کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ. تیسری مثال ہے مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. کیا ہوگا؟ کرماد اشتدت. تو نون کتنے کو یہاں پر پڑھنا ضروری ہے. چوتھی مثال آ جائیے فلما جاء آل لوط المرسلون. لوط المرسلون. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نون قطنی کی دو قسمیں ہیں. جب نون قطنی آیت کے ختم ہونے کے بعد ہو وہاں پر نون قطنی کو نہیں پڑھا جائے گا، خالی الف کو پڑھا جائے گا، اور زبر اس وقت جب اس کے بعد لام ہو، زیر اس وقت جب تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہو، پیش اس وقت جب تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو. اور اگر نون قطنی آیت کے ختم ہونے کے بعد نہیں بلکہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو اس صورت میں نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ مفید ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.